پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج کی ہمارے سبق کا عنوان کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہ ایک ایسا راز ہے جسے سن کر کئی دل کانپ اٹھیں گے، کئی آنکھیں نم ہو جائیں گی اور کئی روحیں لرز جائیں گی۔ آج میں آپ کو ان 5 چھپی ہوئی نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گی جنہیں اگر پہچان لیا تو نصیب کا ستارہ اس زور سے چمکے گا کہ خود تمہیں یقین نہیں آئے گا، مگر جو نشانیوں کو دیکھ کر بھی انکار کر دے اس کے لیے وقت کی گردش ایسی ہوگی کہ وہ خود کو اندھیروں میں دفن پائے گا، رزق کا دروازہ بند ہو جائے گا، سکون قبر کی مٹی سے بھی سستا ہو جائے گا اور دعائیں آسمان تک جانے سے پہلے لوٹ آئیں گی۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر کرم کرنے والا ہوتا ہے تو اسے پہلے آزماتا ہے، مگر ان آزمائشوں میں بھی کچھ نشانیاں چھپی ہوتی ہیں جنہیں عقل والا پہچان لیتا ہے اور بے عقل اپنی ہی بربادی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا وقت بدل جائے گا، مگر وہ ان اشاروں کو پہچاننے کی زحمت ہی نہیں کرتے، وہ نشانیاں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھ میں نے تیرے لیے آسانی کا دروازہ کھول دیا ہے، اور وہ دروازہ اگر نہ دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جب قسمت بدلتی ہے تو زمین بھی گواہی دیتی ہے، آسمان بھی گواہی دیتا ہے، درختوں کے پتے بھی سرگوشی کرتے ہیں کہ دیکھو رب کی رحمت کا لمحہ آیا ہے، مگر افسوس لوگ اس لمحے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں تمہیں ان 5 نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گی جو اگر تمہاری زندگی میں آ گئی تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارا وقت بدلنے والا ہے، مگر اگر تم نے انہیں نظر انداز کر دیا تو یاد رکھو نصیب کی مٹھی میں بند کنجی بھی کبھی تمہارے ہاتھ نہیں لگے گی۔ اس لیے آج کی بات مذاق مت سمجھنا، دل تھام کر سننا، شاید یہی سبق تمہارے بگڑے نصیب کی تقدیر بدل دے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، ان 5 نشانیوں کو میں ایک کہانی کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل درپیش نہ ہو۔ یہاں پر میں تمہیں ایک ایسی کہانی سناتی ہوں جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بتائی جاتی ہے۔ ایک دن حضرت حسن بصری ایک بستی کے باہر درخت کے نیچے بیٹھے لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ لوگ دائرہ بنا کر بیٹھے تھے، ان میں سے کچھ کسان تھے، کچھ تاجر تھے اور کچھ مزدور۔ اتنے میں ایک غریب سا آدمی روتا ہوا آیا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ دھوپ میں جلا ہوا اور آنکھیں سوجی ہوئی۔ حضرت نے اسے پاس بلایا اور پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ وہ بولا حضرت میرا رزق بند ہو گیا، گھر میں فاقے ہیں، بچے بلکتے ہیں، بیوی رو رو کر سو جاتی ہے، میں ہر وقت بس یہی سوچتا ہوں کہ اللہ نے میرا نصیب کیوں پھیر دیا، پہلے تھوڑی بہت آمدنی تھی مگر اب کچھ بھی نہیں رہا۔ حضرت حسن بصری نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور فرمایا بیٹے مجھے بتا دو کیا کبھی تیرا دل کسی غریب کی مدد کرنے کو چاہا تھا؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگا ہاں حضرت، ایک دن میری دکان پر ایک بوڑھی عورت آئی تھی، اس کے پاس پیسے کم تھے، اس نے کہا کہ بیٹا میرے 2 چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ایک ہی وقت میں کھانے پینے کی ساری چیزیں خرید لوں، لہٰذا کچھ چیزیں مجھے ابھی دے دو اور کچھ چیزیں میں بعد میں لے جاؤں گی، یا پھر آدھی چیزوں کے پیسے ابھی لے لو اور باقی والے پیسے کل لے لینا۔ مگر میں نے اسے جھڑک کر نکال دیا۔ اس دن کے بعد میرا دل سخت ہو گیا، میں نے کسی کو بھی ادھار دینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنے بھتیجے کو بھی نہیں دیا۔ حضرت حسن بصری نے کہا بیٹے قسمت بدلنے کی یہی تو پہلی نشانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے، اسے کسی ضرورت مند کی طرف مائل کرتا ہے، مگر افسوس شیطان اس وقت کان میں کہتا ہے اپنی فکر کر، کل تجھے کون دے گا؟ اگر بندہ اس وقت دریا دل ہو جائے اللہ اس کی جھولی بھر دیتا ہے، اور اگر دل سخت کر لے تو اللہ بھی رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ پھر حضرت حسن بصری نے
सब लोगों की तरफ देखकर फरमाया, याद रखो, दिल की नरमी अल्लाह की नेमत है। ये उस बात की पहली निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजने वाला है, तुम्हारी किस्मत बदलने वाला है। आज के लोग कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं रही, कारोबार में बरकत नहीं रही, बीमारियां लगी हुई हैं। ज़रा उनसे पूछो, क्या उन्होंने कभी किसी गरीब की मदद की है? क्या किसी ज़रूरतमंद के लिए अपना दिल नरम किया है? आज के ज़माने में भी यही होता है। लोग महंगे कपड़े तो खरीद लेते हैं, बच्चों की फरमाइशें तो पूरी कर लेते हैं, मगर किसी गरीब की बेटी के जहेज में थोड़ा सा हिस्सा डालना हो तो 1000 बार सोचते हैं। कहीं मस्जिद के चंदे में देना हो तो हिसाब लगाते हैं। दिल इतना सख्त हो गया है कि पड़ोस में कोई भूखा मर जाए हमें खबर भी नहीं। हज़रत हसन बसरी ने उस शख्स से कहा, बेटे जा दिल को नरम कर, अल्लाह से माफ़ी मांग और जो हो सके किसी की मदद कर, अल्लाह के रास्ते में दे, फिर देख अल्लाह कैसे तेरे रिस्क के दरवाजे खोल देता है। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, यही है पहली निशानी। अगर तुम्हारे दिल में कभी ख्याल आए कि फुला मोहताज को कुछ दे दूं, तो समझ लो अल्लाह तुम पर मेहरबान होने वाला है। उस लम्हे शैतान की बात ना सुनना, अपना नसीब खुद अपने हाथों से ना बंद करना। दिल को नरम रखो, अल्लाह तुम्हें देगा, इतना देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसी हैरान कुन सबक आमोज और दिल दहला देने वाली हिकायत सुनाती हूँ जो तुम्हें ज़िंदगी बदलने वाला सबक देगी और जिसे सुनकर तुम बेख्तियार कहोगी, वाह क्या बात कही है। कहते हैं कि किसी बस्ती में एक रईस औरत रहती थी। उसकी कोठी महल जैसी थी, दरख्तों पर रंग बिरंगे परिंदे बोलते थे, सहन में फव्वारे चलते थे और बावर्ची खाने से हमेशा खुशबू आती थी। उस औरत की सबसे बड़ी पहचान उसकी जुबान थी, शीरीन मीठी मगर जहरीली भी। एक दिन बस्ती के दरख्तों पर काले कौवे उतरने लगे। लोग कहने लगे ये अच्छा शगुन नहीं है, मगर रईसा हंसी और बोली, कोई क्या कर लेंगे, मुझे मेरे तो नौकर ही हैं, उन्हें भगा देंगे। उसी शाम उसके दरवाजे पर एक फकीरनी आई, बाल बिखरे हुए, आंखों में नमी, गोद में बच्चा। उसने कहा, बीबी बच्चे के लिए थोड़ी सी रोटी दे दो। रईसा ने आंखें निकाल कर कहा, चल हट यहाँ से, मेरी दहलीज गंदी मत कर। फकीरनी जो थी वो कांप गई। उसने कहा, अल्लाह देख रहा है बीबी। मगर रईसा ने कहा, मेरा अल्लाह मेरे घर की बरकत नहीं छीन सकता, जा दफा हो। अगले दिन महल में शोर मच गया, नौकर बाहर की तरफ भागने लगे, बावर्ची खाने में खाना जल गया, मुलाजिमों ने पानी के कुएं से पानी निकाला तो कीचड़ निकला, सहन के फव्वारे सूख गए। रईसा ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? एक पुराना नौकर बोला, बीबी मुझे लगता है कि ये उस फकीरनी की बद्दुआ है, क्योंकि आपकी मदद करने से आपने उसको इनकार कर दिया था। अल्लाह के हुजूर वो उसने हाथ उठाकर आपके लिए बद्दुआ किया था। रईसा को गुस्सा आया, मुझे बद्दुआ देकर देखे तो सही, मैं अल्लाह ताला से कहूँगी कि मुझे और दे। उस रात रईसा ने अपने कमरे में सोने से पहले दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे और दौलत दे। मगर कमरे के कोने से आवाज़ आई, जब तक तू गरीब का दिल नहीं जीतेगी तब तक तुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। बीबी चीख उठी। उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द काली परछाइयाँ नाच रही थी। उसके जेवरात की झंकार जंजीरों की आवाज़ की तरह बदल गई थी। वो कांप गई और उसी रात उसके शौहर को खबर मिली कि उसकी तिजारत तबाह हो गई है, उसके खाते खाली हो गए। सुबह को रईसा फकीरनी की झोपड़ी में गई, उसके कदमों में गिर गई। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरा अल्लाह नाराज़ हो गया है, मेरे घर से रिस्क जा चुका है। फ़कीरनी ने उसे उठाया, कहा, बीबी मैं कौन हूँ माफ़ करने वाली, अल्लाह से माफ़ी मांग, वही तुझे माफ़ करेगा। और वह रईसा जो कल तक गुरूर से अकड़ कर चलती थी, आज वह रोते हुए कहती थी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। प्यारी बहनों, देखो अल्लाह का दिया सब कुछ तुम्हारे पास हो, मगर अगर तुम्हारे दिल में गरीब के लिए रहम नहीं तो अल्लाह सब ले लेता है। रिस्क से पलट में देर नहीं होती, रिस्क छीनने में देर नहीं होती। दिल हमेशा नरम किया करो और सुनो और सोचो, ज़रा गरीब भी तो अल्लाह की बंदी है, वक्त पलटने में देर नहीं होता। गरीबों को कभी धुतकारा मत करो,
کسی غریب کو دھتکارا مت کرو۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے تب بھی اس سے معذرت کر لو کہ بابا میں معاف کر دو، ہمارے پاس آپ کے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، اس رئیسہ کی کہانی تو تم نے سن لی، مگر میں تمہیں کہتی ہوں کہ وہ صرف ایک نشانی تھی جس سے اللہ انسان کو جگاتا ہے کہ بدنصیبی کا دروازہ بند کر اور اچھے وقت کی طرف لوٹ آ۔ حضرت حسن بصری کے پاس وہ شخص غم سے ٹوٹا ہوا روتا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر حضرت حسن بصری نے پہلے تو اسے پہلی نشانی بتائی تھی اور پھر کچھ دیر خاموش ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بیٹا اب سن دوسری نشانی، وہ جو ہے جو اگر کسی انسان میں آ جائے تو سمجھ لے کہ اس کے اچھے دن آنے والے ہیں، اس کا نصیب چمکنے والا ہے، اور وہ نشانی ہے اپنے گناہوں کو مان لینا اور سچے دل سے توبہ کر لینا۔ وہ شخص حیران ہو کر بولا، حضرت اس کا میری غریبی سے کیا تعلق؟ حضرت حسن بصری نے کہا، بیٹا سن، جب انسان اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیتا ہے اللہ اس کے مقدر کو بدل دیتا ہے۔ گناہ وہ جنگ ہے جو نصیب کی کنجی کو بند کر دیتا ہے، اور توبہ وہ پانی ہے جو اس زنگ کو دھو دیتا ہے۔ پھر حضرت نے اپنی بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، فرمایا، گناہ اس بوجھ کی طرح ہے جو اونٹ کی پیٹھ پر رکھا جاتا ہے۔ شروع میں تھوڑا سا ہوتا ہے تو اونٹ ہلکا پھلکا چلتا ہے، مگر جب بوجھ بڑھتا جاتا ہے تو اونٹ کی کمر جھک جاتی ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے، چل نہیں سکتا۔ یہی حال ہماری قسمت کا ہے، گناہوں نے تمہارے نصیب کی کمر توڑ دی ہے۔ وہ شخص حیرانی سے بولا، حضرت میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، لوگوں کو پانی بھی پلاتا ہوں، پھر کیوں میرا حال ایسا ہے؟ حضرت حسن بصری مسکرائے اور کہا، بیٹا نماز پڑھنا، خیرات کرنا سب اچھا ہے، لیکن کیا تم نے کبھی اللہ کے سامنے سچے دل سے اپنے گناہوں کو مانا ہے؟ کبھی آنکھوں سے آنسو نکلے، کبھی دل کانپا ہے، یا بس زبان سے معافی مانگ کر پلٹ کر وہی گناہ کر لیتے ہو؟ پھر فرمایا، اللہ کو وہ معافی پسند ہے جس کے ساتھ دل کانپ جائے، آنکھیں برس جائیں اور نفس شرمندہ ہو جائے۔ جب کوئی بندہ اس طرح رو کر کہتا ہے، یا اللہ میں مجرم ہوں، میں نے ظلم کیا، مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ نہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے تالے توڑ دیتا ہے، رحمت کے بادل برسا دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، حضرت حسن بصری نے اس شخص سے کہا، بیٹا جا، رات کی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا، تھوڑا سا رو لینا، گڑ گڑا لینا، اس سے معافی مانگنا، تجھے یقین دلاتا ہوں صبح تک تیرا دل ہلکا ہو جائے گا اور جلد ہی تیرے رزق میں، تیرے نصیب میں برکت آ جائے گی۔ آج کے معاشرے میں دیکھ لو، لوگ دن رات گناہ کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، مگر دل میں ندامت نہیں، نیت میں تبدیلی نہیں، پلٹ کر وہی جھوٹ، وہی حرام کمائی، وہی ظلم، وہی بد زبانی، اور پھر کہتے ہیں رزق کیوں تنگ ہے، کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بصری کہتے تھے، توبہ وہ کنجی ہے جو نصیب کے بند دروازے کھول دیتی ہے، اور جس کے ہاتھ میں یہ کنجی آ گئی سمجھو اس کی قسمت سدھر گئی، اس کا ستارہ چمک اٹھا۔ لہٰذا پیاری بہنوں، دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر تمہارا دل نرم ہو کر اپنے گناہوں کو ماننے لگے، تمہاری آنکھ رو پڑے، تمہاری زبان اللہ سے معافی مانگے، تو سمجھ لو اللہ تم پر مہربان ہونے والا ہے، تمہارا وقت، برا وقت جو ہے وہ ٹلنے والا ہے اور اچھا وقت آنے والا ہے۔ پیاری بہنوں، حضرت حسن بصری اس شخص کو دل کی گہرائیوں سے نصیحت کر رہے تھے۔ وہ شخص آنسو صاف کرتا ہوا بولا، حضرت میں اپنی غلطیوں کو مان کر توبہ کر لوں گا، آپ کی بات میرے دل میں اتر گئی، مگر کیا یہی کافی ہے، یا پھر کوئی اور بھی نشانی ہے جس سے پتہ چلے کہ میرا برا وقت ختم ہو کر اچھا وقت آنے والا ہے؟ حضرت حسن بصری نے اس کی طرف بڑے غور سے دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہنے لگا، بیٹا تیسری نشانی وہ ہے جسے دیکھ کر سمجھو کہ اللہ تمہارے حال پر مہربان ہونے والا ہے، اور وہ ہے کسی مظلوم کی دعا لینا اور کسی دکھی دل کو خوش کرنا۔ وہ شخص حیران رہ گیا، حضرت کسی مظلوم کی دعا لینے سے میرا رزق کیسے کھل سکتا ہے؟ حضرت حسن بصری نے گہری آواز میں فرمایا، بیٹا سن، اللہ تعالیٰ مظلوم کی آہ کو رد نہیں کرتا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جس دن تم کسی مظلوم کا آنسو پوچھو گے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو گے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے، کسی بیوہ کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں کئی گنا دے گا، تمہارے رزق میں بھی برکت ڈال دے گا، تمہارے نصیب کا دروازہ کھول دے گا۔
پھر حسن بصری نے مثال دیتے ہوئے کہا بیٹا یہ دل کنواں ہے، اگر اس میں پانی صاف اور ٹھنڈا ہو تو سب کو سیراب کرتا ہے، اگر گندا اور بدبودار ہو تو خود بھی زہریلا ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا دل دوسروں کی تکلیف میں دیکھ کر بکھر جائے سمجھ لو کہ اس کے نصیب میں اللہ کی رحمت لکھ دی گئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر معاشرے میں نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، ان کی دیواریں اونچی ہو گئی ہیں، دل چھوٹے ہو گئے ہیں، کسی کو بھوکا دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کسی کی فریاد سن کر کان لپیٹ لیتے ہیں، کسی یتیم کی ماں کو روتا دیکھ کر راستہ بدل دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کیوں برکت نہیں، رزق تنگ کیوں ہو گیا ہے، کیوں خوشی رک گئی ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا بیٹا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نصیب کا ستارہ پھر سے چمکے تو جا کر کسی کے لیے دعا کا دروازہ کھول دو، کسی مجبور کی مشکل آسان کر دو، کسی بے سہارا کا سہارا بن جاؤ، میں اس کے نصیب کو وسیع کر دیتا ہوں۔ تو پیاری بہنوں یاد رکھو، تیسری نشانی یہ ہے کہ تمہارے دل میں کسی کی مدد کا جذبہ جاگ جائے تو تم کسی دکھی کی داد رسی کر دو تو سمجھ لو تمہارے نصیب کا درخت پھل دینے والا ہے، تمہارے دل بدلنے والے ہیں، تمہاری تقدیر چمکنے والی ہے۔ پیاری بہنوں یہی وہ راج ہے جو حضرت حسن بصری نے اس روتے ہوئے شخص کو دیا، اور آج میں تمہیں بھی یہی راز دے رہی ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں خوشیاں آئیں، تمہارے رزق میں برکت ہو، تو اپنے دل کو نرم کرو، کسی مظلوم کی دعا لو، کسی دکھی کو خوش کر دو، یہی وہ کنجی ہے جو تمہارے نصیب کے بند دروازے کھول دے گی۔ پھر حضرت نے سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا اللہ سب سے زیادہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اپنی غلطی مان کر اس سے معافی مانگتا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتے، زبان سے جھوٹ نکلتا ہے مگر چہرہ نہیں شرماتا، سود کھاتے ہیں مگر ہاتھ نہیں کانپتے، رشتہ داروں کے دل دکھاتے ہیں مگر آنکھ میں آنسو نہیں آتا۔ اللہ جب چاہتا ہے کہ کسی کی تقدیر بدلے تو سب سے پہلے اس کے دل میں ندامت ڈال دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری نے مثال دیتے ہوئے فرمایا بیٹا گناہ کی معافی اسی طرح دل کو صاف کر دیتی ہے جیسے بارش زمین کو پاک کر دیتی ہے، ویسے ہی توبہ سے انسان کی قسمت کھل جاتی ہے، انسان کی قسمت ہری بھری ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے معاشرے کی تلخ حقیقت بتائی، آج لوگوں کو دل پتھر بن گئے ہیں، نصیحت سن کر ہنستے ہیں، گناہ کر داخل ہوتے ہیں اور توبہ کا نام سنتے ہی مذاق اڑاتے ہیں، اسی لیے ان کی دعائیں رد ہوتی ہیں، رزق تنگ ہو گیا ہے، بیماری پھیل جا رہی ہے اور خوشیاں روٹھ گئی ہیں۔ حضرت حسن بصری نے کہا، اس شخص نے کہا بیٹا نہیں، اگر تم دیکھو کہ تمہارے دل میں غلاموں کا احساس ہے، اگر تم دیکھو کہ تمہارے دل میں گناہوں کا احساس پیدا ہونے لگا ہے تو رات کو اللہ سے معافی مانگتے رہو، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، زبان پر استغفار جاری ہو جاتا ہے تو سمجھ لو تمہارے نصیب کا ستارہ چمکنے والا ہے، اللہ تمہارے نصیب بدلنے والا ہے، تمہارے رزق میں برکت ڈالنے والا ہے۔ آخر میں حضرت نے نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹا دل کا نرم ہونا، آنسو کا بہنا، زبان سے سچی توبہ کرنا، یہ اللہ کی خاص رحمت کی نشانی ہے۔ جس نے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے گا، تمہارے دل کو پاک کر دے گا اور تمہیں گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے گا۔ یہ نشانیاں مل جائیں تو سمجھ لو تمہارا وقت رخصت ہونے والا ہے، تمہارا برا وقت رخصت ہونے والا ہے اور تمہارا نصیب چمکنے والا ہے۔ پیاری بہنوں جب وہ شخص حضرت حسن بصری کے قدموں میں بیٹھا کانپ رہا تھا اور سسکیاں بھر کر بولا حضرت آپ نے دل کی آنکھیں کھول دی، مگر ایک آخری بات بتائیں، کوئی ایسی نشانی بھی ہو جو ظاہر ہوتی ہے بندہ سمجھے کہ اب اللہ کا کرم ہونے والا ہے، اب میرا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ حضرت حسن بصری نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا بیٹا پانچوں اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تمہیں نیک صحبت عطا کر دے۔ وہ شخص چونک کر بولا حضرت نیک صحبت یہ کیسے اچھی قسمت کی علامت ہو سکتی ہے؟ حضرت حسن بصری نے تبسم کیا، مسکرایا اور فرمایا بیٹا سنو، جب اللہ کسی پر مہربان ہونا چاہتا ہے، اس کے نصیب بدلنا چاہتا ہے، اس کی تقدیر کا درخت سرسبز کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بدل دیتا ہے۔ پیاری بہنوں میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی اچھی صحبت عطا فرمائے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، ہمارے دلوں کی سختی کو نرم کر دے،
ہماری زبانوں کو ذکر سے تر کر دے، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور رزق کی برکتیں اتار دے، ہمیں بری عادتوں اور بری صحبت سے محفوظ رکھے، ہماری بیٹیوں کو حیا والی، ہمارے بیٹوں کو فرما بردار اور ہمارے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھر دے۔ دوستو، آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو ذرا سا بھی چھو گئی ہیں تو آپ کو کچھ تو سبق ملا ہوگا، تو برائے کرم اس پیغام کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ایمان افروز، زندگی بدل دینے والے بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔